یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 تا 135 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی ہم دیں گے آپ کو، اور عاقبت اور انجام پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے؟ کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں، اور ہم نے ہلاک کر دیے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے؟ تو کہتے اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم چلتے تیری کتاب پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ آپ کہہ دیجئے، ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، سو تم بھی راہ دیکھو، آئندہ جان لوگے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا گیا تھا کہ دشمنوں کی ایذا پر صبر سے کام لیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح اور نماز کے اندر مشغول رہیں۔ مذکورہ آیات کے اندر مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات کی تاکید کریں، نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خود بھی قائم رہیے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ نماز کی پوری پابندی اور نماز کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بھی اسی قسم کا ہو، اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کا پابند کیا جائے، کیونکہ ماحول اگر اس کے خلاف ہو تو طبعی طور پر انسان خود بھی غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ لفظ اہل کے اندر بیوی، بچے اور متعلقین سب شامل ہیں، اور جن سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی امراء و سلاطین کی دولت اور حشمت پر نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر ان کو سناتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے اور یہ آیت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ لا نسألک رزقا، یعنی ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے زور علم سے اور عمل سے رزق پیدا کریں،
بلکہ یہ رزق کا معاملہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا اور استغنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ فکر اور شغل سے بھر دوں گا اور محتاجی دور نہ کروں گا، یعنی جتنا مال بڑھتا جائے گا حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ پھر فرمایا کہ پچھلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل اور زبور اور صحف ابراہیمی وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے آئے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آئے، تو پچھلی کتابوں اور صحائف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، تو یہ منکرین کے لیے کافی ثبوت ہیں، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ آج ہر شخص جو ہے اپنے طریقے اور اپنے عمل کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ ان کا کچھ کام کرنے والا نہیں اگر وہ اس ہدایت پر نہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ بہتر طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آیا، اور اب چونکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے جو اسلام اور اسلام کے طریقے پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یہی فرمایا گیا کہ تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، قیامت قائم ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کون غلطی پر تھا اور کون ہدایت کے راستے پر تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے رزق کا معاملہ آسان کر دیتا ہے؟ رزق کا حصول دراصل انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ زمین کو نرم کر دے، قابل کاشت بنائے اور کچھ دانے اس کے اندر ڈال دے، مگر دانے کے اندر سے درخت کا نکلنا اور نباتات کا اور فصلوں کا پیدا کرنا، اس میں اس کا کوئی ادنا سا بھی دخل نہیں ہوتا۔ یہ براہ راست اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ درخت نکل آنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل اس کی حفاظت کرنا اور جو پھل اور پھول قدرت نے اس کے اندر پیدا فرمائے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ بار محنت بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے رزق کے ذرائع کو آسان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ رزق حاصل کر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جیسے فرمایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔